السلام علیکم ناظرین، قانون دان کے ساتھ رانا محمد اسامہ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں سول پروسیجر کوڈ پہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اور اس سیریز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب شہزاد شوکت صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی پلینٹ کے حوالے سے، اور اس ایک پلینٹ جب دائر کی جاتی ہے اس میں کن کن ڈاکومنٹس کے ساتھ لگانا ضروری ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ سجیشنز بھی شہزاد شوکت صاحب نے اس میں دی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ ابھی پچھلے دنوں وہ ایک چیک لسٹ کی بات کی گئی لاسٹ لیکچر میں، اور اب وہ ہائی کورٹ کی طرف سے اس میں باقاعدہ ڈائریکشن بھی آئی ہے کہ اب سول کوڈ کے اندر ایک چیک لسٹ جو ہے وہ اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ پلینٹ کے ساتھ آئے یہ ڈاکومنٹس لگے ہیں یا نہیں۔ تو یہ اب آج جو ہم نے دیکھا ہے اس لیکچر کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ اب آج ہم بات کریں گے سمن پہ، آرڈر 5 CPC، اس پہ بات کریں گے کہ سمن جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے سول پروسیجر کوڈ میں وہ کیا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ریسنٹ جو ایک امینڈمنٹس کی بات ابھی آئی ہیں ریسنٹس، یا جو ایک ڈائریکشنز آئی ہیں کہ جب سمن کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزیں اور ایکسٹرا دینی پڑیں، اس پر ہی بات کریں گے۔ فارمیٹ وہی رہے گا جو لاسٹ ٹائم تھا کہ پہلے ایک لیکچر ہم شہزاد صاحب کا سنیں گے، اس کے بعد پھر جو ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے وہ ہم آپ کی طرف سے سوالات کریں گے۔ اوور ٹو جناب شہزاد شوکت صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا جی، آج وی آر سپوز ٹو ڈیل ود 2 چیپٹرز آف CPC. One relates to the issuance and service of summons, and the other of course is relatable to the written statement. یہ جو آرڈر ہے، یہ جو ہم اپنے طور پر بنا کر چل رہے، آئی بلیو پہلا ایپیسوڈ واز آن دی بیسس آف دا پلینٹ۔ اب جب پلینٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایشوئنس اینڈ سروس آف سمنس کا ایشو آتا ہے، پھر ریٹن اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ تو ہم نے اپنے حساب سے یہ ایک آرڈر بنایا ہے۔ وی ہوپ دیٹ دس ول بینیفٹ دی پیپل واچنگ۔ اچھا، اب لاسٹ ٹائم وی ہیڈ ڈسکسڈ ویری الیبوریٹلی کہ پلینٹ کس طرح آئے گی، کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، کیا اس کے کنٹینٹس ہونے چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ٹوڈے وی ول ڈسکس کہ ونس دا پلینٹ از دیئر، what is the presiding officer required to do and how the service of the summons will be effected. Once we are done with that, then we will take on the question of written statement and the requirements thereof. Now, everyone knows that issuance and service of summons is order 5. اور یہ بھی کوئی بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس میں کچھ ترامیم جو ہوئی ہیں اس کی بیسس پر بشمول اسامہ کے سب شور مچا رہے ہیں۔ تو اٹ از مائی باؤنڈن ڈیوٹی ٹو ایکسپلین کہ یہ امینڈمنٹس کیوں کی گئی تھیں، ان کے بیک گراؤنڈ کیا تھی، اور ہم نے کیا تبدیلی کی ہے جس کی وجہ سے اتنا شور مچا۔ تو آئیے پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، اور یہ میں بڑے ادب سے اور بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ What is the difference between a summon and a notice? ہم سب نوجوان بچے دیکھ رہے ہوں گے، I'm sure. Please understand, summon is a process issued for your appearance in the suit. Notice is issued in relation to an application or a petition and not فار اپیئرنس ان دا سوٹ۔ دیکھیے اب یہ بڑا ایک سٹل ڈفرینس ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ کو مل جائے گا پریسیڈنٹ بھی، اگر چاہیے تو یہ شاید فلیش بھی کرتے ہیں قانون دان والے۔ ایک کیس میں جج صاحب نے اسٹے اپلیکیشن پر نوٹس کیا، پارٹی آئی، پیش ہو گئی اسٹے اپلیکیشن کی حد تک۔ اسٹے اپلیکیشن کے بعد دے ڈڈ ناٹ اپیئر and consequently they were proceeded ex parte in the suit. جب ایکس پارٹی ڈکری ہو گیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے درخواست دی کہ جناب ہمیں تو کبھی سمن ہی نہیں کیا گیا۔ تو وہاں یہ بار بار جواز پیش کیا گیا کہ جی دیکھیں نوٹس گیا تھا۔ نوٹس واز ان دی ایپلیکیشن۔ ونس دا کورٹ ریکوائرز اے پارٹی ٹو اپیئر ان دا سوٹ، then a summon must be issued.
اب آ جائیے آرڈر 5 رول 1 پہ، ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. آرڈر 5 رول 1 ٹاکس آف سمنس اینڈ اٹ سیز کہ جہاں ایک دعویٰ داخل ہو جائے گا کورٹ سمن جاری کرے گی. اب 2 طرح کے سمن کورٹ جاری کر سکتی. ایک ہے سمن فار دی ڈیفینڈنٹ ٹو اپیئر اینڈ آنسر دا کلیم آن دا ڈے اسپیسیفائڈ، اور دوسرا ہے سمن جس کو ہم کہتے ہیں سمن تنقید طلب. اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے. سمن فار اپیئرنس اینڈ آنسرنگ دی سوٹ essentially calls upon the defendant to come and answer the allegations leveled in the plaint on the next date. اب اس کو ملا کر پڑھیے آرڈر 2 اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آرڈر 2 رول 2 جو ہے آرڈر 5 کا، وہ کہتا ہے کہ every summons shall be accompanied by a copy of the plaint اور if so permitted by a concise statement. اب اس میں ترمیم ہوگی وہ جو 2018 والی ترمیم ہے. ترمیم صرف اتنی ہوئی کہ ہم نے یہ کہا کہ کاپی آف دا پلینٹ تو لگے گی سمن کے ساتھ. یہ ہم نے نہیں کیا ہوا تھا بھائی، یہ 1908 سے ہوا تھا. ہم نے صرف یہ کہا کہ اس پلینٹ کے ساتھ جتنے بھی ڈاکیومنٹس اٹیچڈ ہیں وہ بھی ایک ہی دفعہ ڈیفینڈنٹ کو بھیج دیں. اس کے پیچھے ایک لاجک تھی. لاجک یہ تھی کہ چونکہ اس کو اگلی تاریخ پر بلایا جا رہا ہے جواب دینے کے لیے، تو وہ اگر اس کو صرف پلینٹ کی کاپی گئی ہے، وہ اگلی تاریخ پر آئے گا، وہ کہے گا جناب مجھے تو اس کے انیکسز ہی نہیں ملے، جو ڈاکیومنٹس پلینٹ کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ بھی نہیں ملے، اینڈ دیئر فور آئی ایم انیبل ٹو آنسر. The solitary purpose of providing for all the annexes was that the defendant must be ready to answer the suit on the next date of hearing. اب اس کے اوپر اعتراضات ہیں. اعتراضات یہ ہیں جی کہ اتنی ڈھیر ساری کاپی ہیں، اگر 6 ڈیفینڈنٹ ہیں تو 6 کاپی ہیں، اور اگر گاڈ فاربڈ 50 ہیں تو 50 کاپی ہیں. تو یہ زیادتی ہے. I would reluctantly agree with that. اس کو شاید تھوڑا سا ماڈیفائی اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک ہی ایڈریس پر جا رہا ہے تو ایک کاپی کافی ہے. بہن بھائی ہیں، سارے ایک ہی فیملی ممبرز ہیں، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ ہر ڈیفینڈنٹ پر سمن علیحدہ سے سرو ہوگا. لیکن بہرحال دس کین بی ڈیبیٹڈ اپون، لیکن دی آئیڈیا بیہائنڈ دس واز آلریڈی دیئر. ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید کلیریفائی کیا. اب 3 and 4 Rule 3 and 4 they relate to appearance of the defendant in person. اس کی ابھی چونکہ ریلیونس نہیں ہے، ہم ابھی اپنے سبجیکٹ سے نہیں ہٹیں گے، therefore ابھی اس کو چھوڑ دیجئے. Let us go to Rule 5. And Rule 5 is the rule which again has been forgotten and has not been put into service at all. At least it was not being put into service before the amendments came. 5 یہ کہتا ہے the court shall determine at the time of issuing of the summons whether it shall be for the settlement of issues only or for the final disposal of the suit. یعنی جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، سمنس 2 قسم کے ہیں. ایک ہے سمن تنقید طلب for settlement of the issues اور ایک ہے for the final disposal of the suit. اچھا، اب what is the difference? The difference is that where the court feels that the plaint raises a substantial question of law and facts on which issues need to be framed, prima facie, the court will transmit a saman tanqid talab, a summons for settlement of issues, so to speak. And if the court realizes that it is a case in which the defendant might come and his answers would be sufficient for deciding the suit, the court may do accordingly. اب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی کمپلیٹلی آؤٹ آف پریکٹس ہو گئے. ود آل ریسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ، فرسٹلی تو
everyone, including me and the judicial officers in the subordinate courts, they are absolutely unaware of the difference between the two summons and the notice. پہلے تو اس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھول گئے ہیں لوگ کہ جب آپ سمن تنقید طلب جاری کرتے ہیں تو دس امپلائز ان بلٹ ہے کہ بیفور دا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ دی ریٹن اسٹیٹمنٹ مسٹ بی آن دا ریکارڈ. اور اسی کی مناسبت سے آرڈر 8 میں وہ ترامیم کی گئی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ وبیلہ برپا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سمن تنقید طلب تو 1908 سے بھائی جاری ہو رہا ہے, اور آئی بلیو کہ اس وقت بھی شاید اس پر اسی طرح ہی عمل درآمد ہوتا ہوگا کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیفور دا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ فائل ہو جاتی تھی. دا کوشچن از کہ کیا ریٹن اسٹیٹمنٹ کے لیے باقاعدہ تاریخ مقرر کرنا ضروری تھا یا ہے, اس پر ابھی تھوڑی دیر میں ونس وی گو ٹو رول 8 آرڈر 8 ویل ڈسکس. لیکن اس کو ذرا اپنے ذہن میں مد نظر رکھیے گا. اب Rule 6 says that the court will fix a date for appearance of the defendant, which is quite obvious. اس کے بعد ایک رول 7 ہے جو یہ کہتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو ایک اور طرح کا سمن بھی جاری ہو سکتا ہے, اور وہ سمن یہ ہے کہ آپ کے قبضہ میں جو کچھ بھی کاغذات ہیں آپ ان کو اگلی تاریخ سے پہلے عدالت کے ریکارڈ پر رکھ دیجیے. اب یہ جو رول 7 کی پروسیڈنگز ہیں اس کی بابت بھی آرڈر 8 پہ جب ہم جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سی پی سی بنانے والوں نے ہر چیز جو تھی اس کو ان آرڈر رکھا تھا. تھوڑی سی خرابی جب شروع ہوئی جب ہم نے چیزوں کو سکپ کرنا شروع کر دیا. سمنس کو ہم بھول گئے, نوٹس کر دو, نوبڈی ریئلائزز. ریٹن اسٹیٹمنٹ تاریخ سے پہلے فائل کرنے کا کوئی آئیڈیا ہی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیے آرڈر 5 رول 8 کے اوپر. آن ایشو آف سمنس فار فائنل ڈسپوزل ڈیفینڈنٹ ٹو بی ڈائریکٹڈ ٹو پروڈیوس ہز وٹنسز. آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر سپیڈ سے ہم کام کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اگر صرف سی پی سی کو درست طریقے سے اپلائی کر لیا جائے. اب آرڈر 5 رول 8 کیا کہتا ہے؟ ویئر سمن از فار دی فائنل ڈسپوزل آف دا سوٹ اٹ شیل آلسو ڈائریکٹ دی ڈیفینڈنٹ ٹو پروڈیوس آن دا ڈے فکس فار ہز اپیئرنس all witnesses upon whose evidence he intends to rely in support of his case. اب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جناب ڈیفینڈنٹ سے ایویڈنس مانگ لی, پلینٹف سے ایویڈنس نہیں لینی. تو یہ پھر سمجھیے گا اس بات کو کہ یہ ہے in case where summons have been issued for final disposal of the suit, which means that the court is satisfied with the suit filed by the plaintiff and finds merit in that. لیکن I don't think کہ کوئی اتنا دماغ پلینٹ کو پڑھنے پہ اور اس پہ یہ طے کرنے پہ کہ میں نے کون سا سمن بھیجنا ہے ضائع کرتا ہے. آج کل تو سب کچھ روٹین میں ہی ہو رہا ہے میرا خیال. Now let us come to the next رول 9. وہ ہے جی ٹرانسمیشن آف سمنس فار سروس. اب دس از میٹر آف کامن نالج. کورٹ نوٹس یا سمن جاری کرتی ہے, پروسیس جو ہے وہ ایک پروسیس سرونگ ایجنسی ہے, وہ ان کے پاس جاتا ہے. دیئر پراپر آفیسر از تھیوریٹیکلی ریکوائرڈ ٹو گو اینڈ پرسنلی سرو دی نوٹس آن دی پرسن کنسرنڈ. ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ پھر واپس آ کے رپورٹ کر دیتا ہے. ناؤ دیر از اے ہاؤ دس نوٹس اور سمنز ہیو ٹو بی سینٹ. آبویسلی دے ہیو ٹو بی سائنڈ, دے ہیو ٹو بی سیلڈ. اس پہ سیل لگی ہونی چاہیے کورٹ کی. اب اس میں پھر رول 10A ایڈ کروایا ہم نے. پرابلی
جس میں سروس بائی پوسٹ کا کانسیپٹ آ گیا. پھر اس میں ایک اور امینڈمنٹ آئی. اب اس میں ہم نے بھی ایک امینڈمنٹ کی ہے کہ جی صرف سروس بائی پوسٹ نہیں چاہیے, اب تو کوریئر ہے, کوریئر ایڈ ہو گیا, ارجنٹ میل سروس ایڈ ہو گئی. آل دیز تھنگز ور ڈیزائنڈ اور کرافٹیڈ ٹو انشور کہ سروس اس کی ہو جائے کسی طریقے سے. اور 20 طریقیں جو سروس آف نوٹس کے لیے اور سمنز کے لیے چلتی جا رہی ہیں, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ایڈ کیا گیا تھا. پھر اسی میں ایک پریزمپشن بھی ایڈ کر دی کہ اگر وہ جو ہے اس پہ رپورٹ آ گئی ہے, رجسٹرڈ اے ڈی کے اوپر آ گیا ہے یا کوریئر ایجنسی نے رپورٹ کر دی ہے, تو پریزمپشن یہی ہے کہ اس کی سروس ہوگی. آل دس واز مینٹ ٹو ایکسپیڈائٹ دی ہیئرنگ اینڈ ڈٹرمینیشن آف دا کیس. اب رول 11 یہ کہتا ہے کہ ہر ڈیفینڈنٹ کو علیحدہ سے سمن جائے گا. آبویسلی اٹ ہیڈ ٹو بی دیٹ وے. 12 سے کہ سروس اگر اس پہ پریکٹیکیبل نہیں ہے, ڈیفینڈنٹ پہ پرسنلی اس کے ایجنٹ پہ کر دیں. دیز آر آل کوشچنز وچ آر ٹو بی ڈیلٹ ود بائی دی کورٹس آف لا. انہوں نے دیکھنا ہے. اور 13 جو ہے وہ بزنس کی سروس کے اوپر ہے کہ جہاں بزنس چل رہا ہے بزنس ایجنٹ کے اوپر سرو ہو جائے گا. اور 14 جو ہے ڈیل ود دی سروس آن دی انچارج آف دا پراپرٹی کنسرنڈ. اینڈ 15 از آف ریلیونس. رول 15 سیز کہ جہاں ڈیفینڈنٹ کے اوپر سروس پاسبل نہیں ہے یا اس کا کوئی ایجنٹ اویلیبل نہیں ہے, تو پھر سروس کین تھیوریٹیکلی بی افیکٹڈ آن تھرو اے میل ممبر آف دا فیملی. اس کو پھر کورٹس آف لا نے ایکسپلین کیا. پہلی بات ہے وہ تو خیر سی پی سی کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے کہ ملازم جو ہوتا ہے وہ میل ممبر آف دا فیملی نہیں ہے. میل ممبر آف دا فیملی ہونا ضروری ہے. اس پر دیر از سفیشینٹ کیس لا اینڈ دس ڈز ناٹ نیڈ اینی فردر ایکسپلینیشن. میل ممبر آف دا فیملی مینس سم ون ہو از ان اے بلڈ ریلیشن ود یو, باپ بھائی. ان سرٹن کیسز میں بی این انکل, آئی ڈونٹ نو, لیکن ناٹ بیانڈ دیٹ. اب آپ پتہ چلے کہ جی اس کے کوئی دور افتادہ کزن پر سروس کروا لی ہے, تو دیٹس ناٹ گڈ. اب 16 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس پر بھی سروس ہوگی ہی ول بی میڈ ٹو سائن ایز دی افیکٹ آف سروس ایز این ایکنالجمنٹ. اب جناب آ جائیے رول 17 پہ. رول 17 ہے تھوڑا سا مس یوز بھی ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ پروسیس سرور سمن لے کے گیا اور the person concerned refuses to receive the summons, then what will happen? اور زیادہ تر آج کل تو طوفان آیا ہوا ہے ایکس پارٹی ججمنٹس اینڈ ڈکریز کا, زیادہ تر رول 17 کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے فار گیٹنگ دی ڈیفینڈنٹ پروسیڈڈ اگینسٹ ایکس پارٹی. ہاؤ ڈز دس ہیپن؟ Now please order 5 rule 17 says where the defendant or his agent or such person as aforesaid refuses to sign the acknowledgement, or where the serving officer after using all due and reasonable diligence cannot find the defendant and there is no agent empowered to accept service of the summons on his behalf, nor any other person on whom service can be made, the serving officer shall affix a copy of the summons on the outer door or some other conscious part of the house in which the defendant ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, and shall then return the original to the court from which it was issued, with the report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did so, and the name and address of the person, if any, by whom the house was identified and in whose presence the copy was affixed. If you look at it, I mean, it is a beautiful draft. کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے. تو کہ جی آپ گئے, اس نے نہیں لیا یا وہ مل نہیں رہا, اب آپ نے اس کے لاسٹ نون ایڈریس پر سروس تھرو افکسیشن کرنی ہے, کر دی. اب ہوتا کیا ہے کہ آج کل تو یہ وہ آیا, اس نے کہا جی میں گیا تھا وہاں کوئی نہیں ملا, میں نے چسپان کر دی. نہیں, ریکوائرمنٹ آف لا یہ ہے کہ وہ اس پہ رپورٹ کرے گا اور اس کے ساتھ وہ اس
بندے کا نام اور ایڈریس دے گا جس نے اس کو بتایا کہ یہ ڈیفینڈنٹ کا گھر ہے یا یہ اس کی پلیس آف بزنس ہے. اس قسم کا کوئی تکلف اب آج کل نہیں ہوتا. اور اسی طرح رول 18 میں ہے کہ ٹائم اینڈ مینر آف سروس کو وہ انڈورسمنٹ کرے گا. اینڈ ہی آلسو مسٹ گیو دی نیم اینڈ ایڈریس آف دی پرسن آئیڈینٹیفائنگ دی پرسن سرو. فار ایگزامپل ایک جینٹلمین ایکس ہے, اس کو نوٹس گیا ہے, نوٹس پہ سروس انڈورسمنٹ ہوگی, آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر ایکس کے اوپر سروس ہوگی. دیر مسٹ بی اے پرسن وائی ہو ہیز آئیڈینٹیفائڈ ایکس. اس وائی کا نام اور ایڈریس دینا بھی پروسیس سرور کو ضروری ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور فرام مائی اون ایکسپیرینس دیٹ نتھنگ آف دس سارٹ ہیپنز اینی مور. اب ہے 19. چلیے ایک پروسیس سرور گیا, اس نے آ کے کہا جی میں عبدالحمید پر سروس کر رہا ہوں, وہاں ایک راشد نامی آدمی تھا, یہ اس کا ایڈریس ہے, اس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. فائن. رول 19 says that the court will then summon the process server, whereas summon is returned under rule 17. اس نے کہا جی میں گیا تھا, اس کے گھر کے باہر میں لگا آیا ہوں اور یہ فلانے آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے. If the court shall, if the return under the rule, that rule has not been verified by the affidavit of the serving officer. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور یہ ہم پرانے وقتوں میں دیکھتے تھے کہ پروسیس سرور اپنا بیان حلفی ساتھ دیتا تھا کہ سر میں گیا ہوں اور میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ وہاں پر وہ ملا نہیں ملا, میں چسپان کر آیا, فلانے آدمی نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. There used to be an affidavit. And nowadays it doesn't work that way. I don't know why, but it doesn't. And may, if it has so been verified, examine the serving officer on oath. اب اس کا بیان حلفی لگا ہوا ہے, کورٹ کی تسلی نہیں ہو رہی. ان پر لازم ہے پریزائڈنگ آفیسر صاحب پر کہ وہ اس کو سمن کریں پروسیس سرور کو اور اس کا آن اوتھ اسٹیٹمنٹ لیں. Now go and examine the files of every civil court in Lahore. I can say so with some degree of authority that none of this happens. And that is why we are creating multiplicity of evidence of litigation. Ex parte degree ہو جاتی ہے, نہ جج صاحب نے دیکھا, نہ پروسیس سرور کہیں گیا, نہ سروس تھرو پوسٹ کی اور کوریئر کی کوئی ایفرٹ ہوئی. یک طرفہ ڈگری ہوگی, پھر وہ چیلنج ہو رہی ہے, پھر وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جا رہی ہے. غضب خدا کا. یا تو یہ لکھا نہ ہوتا اتنی کلیئرٹی سے تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے. You see, this is how we are destroying our whole system. Somebody has to take care of this. And nobody can do it better than young lawyers. اگر آپ اصرار کریں جج صاحب کے اوپر کہ وہ قانون کے مطابق چلیں تو سسٹم بڑی جلدی سے اپ گریڈ ہو سکتا ہے. اب یہیں پر بس نہیں کیا, اب اس کا بیان حلفی بھی لے لیا, اس کا بیان بھی لکھ لیا برحلف. Then it says that the court may make such further inquiry in the matter as it thinks fit, and shall either declare that the summons have been duly served or order such service as it thinks fit. I mean, there is no ambiguity in law. It is just that we are not ready to implement it. اب آ جائیے آرڈر 5 رول 20. اب ہوتا یہ ہے کہ سبسٹیٹیوٹڈ سروس اس لیے رکھی گئی تھی کہ جب یہ سارا کچھ آرڈر 5 رول 1 سے لے کے رول 19 تک کتاب کے مطابق ہو گیا اور پھر بھی وہ نہیں آ رہا, یہ پھر تھا. اور اس رول 20 starts with the word where the court is satisfied. اب
سب سے پہلے کورٹ نے یہ لکھنا ہے کہ جناب یہ کچھ ہو گیا ہے اینڈ آئی ایم سیٹسفائڈ دیٹ دس ڈیفینڈنٹ از ڈیلیبریٹلی اوائڈنگ سروس. ٹھیک ہے, اس کے بغیر سبسٹیوٹڈ سروس نہیں ہو سکتی. اب ہوتا کیا ہے کہ نوٹس گیا, سمنز گئے یا نہیں گئے مجھے نہیں پتا, نوٹس واپس آیا, اس پہ لکھا ہوا جی لینے سے انکاری ہے, جج صاحب نے کہا جی وہ لینے سے انکاری ہے, لیٹ اس پروسیڈ ود سبسٹیوٹڈ سروس. کین یو ڈو دس؟ یا ہوتا یہ ہے کہ نوٹس جا رہے ہیں, تسلسل سے آ رہا ہے کہ جی اس کا ایڈریس ہی نہیں ہے. ان ون کیس بار بار لکھا ہوا آ رہا تھا کہ جی یہ ایڈریس انکمپلیٹ ہے, بہت بڑا قصبہ ہے, صرف لکھا ہوا فلانا ولد فلانا, سکنا قصبے کا نام دیا ہوا, میں کیسے سروس کرواؤں اس کی؟ 3-4 دفعہ نوٹس گیا, جج صاحب نے کہا جی 3-4 دفعہ نوٹس جا چکا ہے, آئی ایم کنونس کہ اس کی سروس نہیں ہو سکتی. بھائی دس واز نیور دی انٹینشن آف لا. جب ہم سے پوچھا گیا کہ لا ریفارم کو کس طرح کرنا ہے, تو دا فرسٹ response that I gave was, sir, we have to upgrade our process serving agency. 20 تاریخیں صرف نوٹس کے لیے ضائع ہو رہی ہیں. حالانکہ اچھا the problem is, had this problem been faced by all other systems of the world, تو ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے تھے. دنیا میں کہیں پر اس طرح نہیں ہو رہا. اٹ از انہرڈ آف. نوٹس گیا 1 تاریخ پر, ڈیفینڈنٹ نے آنے ہی آنے. آئی ریئلی ونڈر وائی وی کین ڈو دس. مطلب دس از, وی آر لیو ان دا سیم ورلڈ, اینڈ دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو سارٹ آف ایڈورٹ ٹو تھنگس. اب دیکھیے گا, سبسٹیوٹڈ سروس کا آرڈر ہو گیا. اب رول 21, 22, 20, 22 تو ڈیلیٹ ہو گیا. 23 یہ ہے کہ جہاں ڈیفینڈنٹ کسی دوسری جورسڈکشن میں ہے, کسی دوسرے کورٹ کی جورسڈکشن میں ہے, تو سمن ڈائریکٹلی نہیں جائے گا, وہ جا نہیں سکتا, وہ جا نہیں سکتا. دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اس لیے کہ پروسیس سرور, اب یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ قصور کا ایڈریس ہے, جج صاحب کو بھی نہیں پتا کہ میں نے ایکچولی اس کو سینئر سول جج قصور کو بھیجنا ہے, وہ سروس کروا کے بھیجے گا نہیں, وہ ڈائریکٹ نوٹس بھیج دیتے ہیں. اب وہ پروسیس سرور اس پہ لکھ رہا ہے. لاہور سے باہر جانے کا سوال ہی نہیں ہے, اس کو تو ملتا بھی کچھ نہیں نا, نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے, وہ تو ادھر سے ماڈل ٹاؤن تک نہیں جاتا. تو اب وہ لکھ رہا ہے کہ جی میں قصور فلانی گلی میں پہنچا ہوں, اور وہ یہاں پتہ کیا وہ تو ہے نہیں, وہ ملتا نہیں. بھائی اگر آرڈر 21 اور 23 کو فالو کیا ہوتا جج صاحب نے, تو ایک آؤٹ سائڈ چانس تھا کہ اس کی سروس ہو جاتی. بٹ اف یو آر ایکسپیکٹنگ دیٹ اے پروسیس سرور ہو از پرابلی اے گریڈ 6-7 امپلائی, آئی ڈونٹ نو, وہ اپنے طور پر پیسے خرچ کے قصور چلا جائے گا بس میں بیٹھ کے. آئی تھنک وی آر بیڈلی مسٹیکن. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جج صاحب نے آرڈر 21 اور آرڈر 23 جو ہے, رول 21 اور رول 23 آئی ایم سوری آف آرڈر 5 نہ پڑھنے کی زحمت کی ہے, نہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی زحمت کی ہے. تو یہ اچھا, میں جب بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ جج صاحب, تو دیکھیے اس میں ہم سب برابر کے قصوروار ہیں. اگر میری آنکھوں کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک چیز غلط ہو رہی, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم جج صاحب کو کہیں سر آپ درست نہیں فرما رہے ہیں, یہ آپ سینئر سول جج قصور کو بھیجیے, وہ اس کی سروس کروا کے آپ کو واپس بھیجے گا. So we are not assisting the courts properly either. So therefore the blame is to be shared by all of us. تو میں یہ بات اس لیے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہیں گے جی وہ سارا الزام جج صاحب کے اوپر لگا دیا. اچھا جی, اب آ جائیں گے 25 از ویئر دا ڈیفینڈنٹ ریزائڈز آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ ہی ہیز نو ایجنٹ, دین پوسٹل کمیونیکیشن سروس ان فورن کنٹری تھرو اے پولیٹیکل ایجنٹ, وہ بھی ہو جائے گا. 26A ہے سروس آن پبلک سول پبلک آفیسر اور ریلوے
وہ ان کے آفیشیل اس کے چینل کے تھرو ہوگا. دیز آر آل procedural matters, but again we must realize that half of the problems can be solved if we can go by the book and get the service on defendant or defendants affected at the earliest. That can cut litigation time by a considerable margin. In all humility at my command, please understand that Order 5 is a complete code in itself. And at least for myself, as a very humble officer of the court, I don't find anything lacking in Order 5 as it exists today. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 2018 کی امینڈمنٹ، پلیز ڈونٹ انڈر ریٹ دی beneficial effect of appending all the annexes of the plaint. اس پر آپ 10 دفعہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیجئے. اسامہ صاحب ہمارے جو دوسرے دو دوست ہیں, they are very ecstatic about it. Please understand, we are trying to get the optimum effect of Order 8. اگلا جو ہوگا لیکچر اس کو جب آپ سنیں گے اس کے ساتھ ملا کے, I am very sure you will understand the logic behind it. But please don't just throw it away on the basis of your gut feeling. And please bear with us. اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, دوستوں کو سمجھائیے. وہ دوست جو بار بار اس پر اعتراض کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ سارا کچھ دیکھیے, جتنا سسٹم پرومپٹ ہوگا اتنے وکیل پراسپر کریں گے. یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ڈیلیڈ پروسیڈنگ سے وکیل فائنینشلی ویل آف ہوں گے. نو, دا مور ایفیشینٹ دا سسٹم, the more people will start relying on you as lawyers and judges. I don't know, دنیا میں تو ایسے ہی چل رہا ہے. یو ایس اے میں جب ADR آیا, بعض opposed it on the ground that this expeditious disposal is going to hurt the earnings of lawyers. And believe me, it is the other way around. So please make the courts follow Order 5. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو جا کر آپ کا حق ہے. As lawyers, it is your obligation. You owe it to your client, you owe it to the system of this country. So please make sure that Order 5 is followed in its true spirit. Thank you. As you mentioned کہ جو پورا جو سسٹم ہے ہمارا وہ ایک 8-9 گریڈ کے افسر پہ منحصر کرتا ہے, جس پہ جو ہمارے ججی صاحبان بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں ٹوٹلی رائے کرتے ہیں. اچھا, اس سسٹم کو بہتری کے لیے کیا روز کمیٹی نے یا آپ لوگوں کی ذہن میں کوئی میکانزم ہے, یا صرف جو ہم نے ADTCS کو بیچ میں لے ہیں, یا اور دوسرے جو کچھ ہم نے موڈس ڈالیں, یا یہ انف ہوں گے؟ جو مین جو سسٹم ہے جو پہلے اس کا پارٹ تھا کہ پروسیس سرور جو ہے وہ کرے گا, اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی میکانزم تیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی. ایک آپشن تو یہ تھی اور آج بھی ہے, اور دنیا میں ابھی تمہیں بتاؤں گا تو تم تھوڑا سا نوجوان وکیل ہو, برا نہیں منانا. دنیا میں یہ سسٹم آؤٹ سورس ہو گیا ہوا, اور in a developed world, subpoenas are served by young lawyers. اس لیے کہ ان کو ایک اچھے مناسب پیسے ملتے ہیں اس کے. دیکھیں, آپ جو سسٹم اپ گریڈ ہے نا, اس کو اپنے جو ہے نا اکنامک ریالٹی سے دور کر کے نہیں زندہ رہ سکتے. فیکٹ از کہ آلریڈی بجٹس جو ہیں ساری شارٹ ہیں, جوڈیشری کا بجٹ بھی شارٹ. ہم نے یہ بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ نمبر 1 پروسیس سرورز کو موٹر سائیکلیں دی جائیں. وہ شاید ہو گیا ہے, ہو گیا ہے. یہ بھی بہت پرانی ایک ریکمنڈیشن تھی جو میں نے دی تھی کہ جی آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی موٹر سائیکل پہ ٹاؤن شپ جا کے سروس کروا لے گا. اب پتہ نہیں ان کو پیٹرول مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, شاید مل رہا ہوگا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے پروسیس سرونگ ایجنسی کو اپ گریڈ کریں, ان کے گریڈز بڑھا دیں, اسی طرح ان سے بھی ڈیوٹی بھی اس حساب سے لیں.
یا اس کو آؤٹ سورس کر دیں. اب یہ دونوں چیزیں پاسبل نہیں تھی, ہم نے کوریئر کو ایڈ کر لیا. کوریئر انٹیلز ایڈیشنل کاسٹ. اپنے لیٹیگنٹ کی کنڈیشن کو بھی ذہن میں رکھیں. میجورٹی آف لیٹیگنٹس دے ریئلی کینٹ افورڈ, حالانکہ ہمارا سسٹم ابھی بہت سستا ہے. 50 روپے یہ 50 روپے کا ایک لوکل کوریئر ہے, 100 روپے لگ جائے گا. اگر 10 بندوں کو نوٹس دینا ہے اس کا 1000 روپیہ کھل. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ یا یو ایم ایس ہم نے اسی لیے رکھا تھا کہ کوریئر جو افورڈ نہیں کرتا, ارجنٹ میل سروس تھوڑی سستی ہے. لیکن یہی کچھ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرف آخر ہے, آہستہ آہستہ اور بہتری اس میں آ سکتی ہے. لیکن سجیشن دیجیے نا, تنقید نہ کریں. بات یہ ہے کہ صرف تنقید ہو رہی ہے, آپ ہمیں آلٹرنیٹ بتائیں. اینڈ آئی بلیو جو بھی رولز کمیٹی میں بیٹھا ہوگا, دے آر آل پیپل ہو آر ویری کین ٹو اپ گریڈ دا سسٹم, تو وہ آپ کی بات سنیں گے. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ ہے یہ سفیشینٹ سیف گارڈ ہے اگر پراپرلی فالو ہو جائے. اصل مسئلہ پھر وہیں پر ہے کہ آرڈر 5 کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مگر آؤٹ سورسنگ زیادہ بہتر نہیں رہے گا کہ ایک میکانزم کوڈ کا خود بناؤ اور لوگ اس کو اویل کر سکیں. آؤٹ سورسنگ میں ایک جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا نا, وہ یہ آ رہا تھا کہ اس کی سینکٹیٹی کوئی نہیں. ایک پرائیویٹ فرم کو آپ نے دے دیا. یہ جو پروسیس سرور ہے یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے, کورٹس سسٹم کا ملازم ہے. یہ پھر بھی کوئی گڑبڑ کرتے ہوئے سوچے گا کہ یار میں نوکری سے نہ نکل جاؤں, یا میرے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, سوسائٹی تو وہی ہے نا جو ہم ہیں سب. تو اب گورے تو نہیں آگے آپ کی سروس کریں گے نا سمنز کی, رہیں گے تو وہ ہمارے جیسے ہی بھائی ہوں گے ہمارے پاکستانی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود دی پروسیس سرور. اس کو اپ گریڈ کرنے کے طریقے ڈھونڈے جانے چاہیے, میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر. اگر آپ نے پہلے بھی مینشن کیا, اگر جو ایڈریس ہے سمن پہ وہ پراپر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ جو پلینٹیف ہے یا جو لائر ہے وہ ایک بیان حلفی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی ایک ایڈریس ہے, ٹھیک ہے, اور اسی بیس پہ پھر آگے ایکس پارٹی بھی کر دی, اسی کو حرف آخر مان لیا جاتا ہے, اسی کو مان لیا جاتا ہے اور اس پہ آگے ایکس پارٹی کرتے جاتا ہے. اس کی کتنی امپورٹنس ہے سارے معاملے؟ یہ اصل میں دو باتیں ہیں. بڑا اچھا تمہارا سوال ہے اور 2 منٹ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیان حلفی دینا جتنا لائٹلی ہم لیتے ہیں نا, اتنا دنیا میں کوئی نہیں لیتا. وین یو آر سویئرنگ این ایفیڈیوٹ, اس کی ریپرکشنز ہیں. اگر آپ کا بیان حلفی جھوٹا ہے دین یو کین بی پروسیڈڈ اگینسٹ انڈر سیکشن 476 CRPC. آج تک نہیں ہوا ویسے, لیکن یو کین بی. تو ہم تو راہ جانے ہمیں بیان حلفی دے دیتے نا کہ چلو شغل میں ہی دے دو یار, کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیے بات یہ پہلی بات ہے کہ کورٹس مسٹ انسسٹ. اب ایک میں نے جیسے آپ کو مثال دی تھی ابھی ڈیورنگ مائی لیکچر کہ اس نے لکھ دیا مرید کے. اب مرید کے کوئی چھوٹا قصبہ ہے, نہ گلی نمبر ہے نہ اسٹریٹ نمبر ہے. دا کورٹ شوڈ ریفیوز ٹو ایکسپٹ دی سروس افیکٹڈ ایون آن سچ ایڈریس, ایون آن دی بیسس آف یور اون ایفیڈیوٹ. کہ یار یہ کیا بات, تم ایک آدمی کے خلاف مقدمہ کر رہے ہو, تمہیں اس کے گھر کا نمبر نہیں پتا یا تمہیں اس کا گلی نمبر نہیں پتا. پھر ابھی نادرا کی ہیلپ لی جا سکتی, ٹھیک ہے نا. نادرا کے پاس تو ڈیٹا ہے نا جی اس کا, ہم اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے ہوں گی. لیکن سوال تمہارا بڑا امپورٹنٹ ہے. بیان حلفی لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی خدا کا خوف ہے تو وہ جھوٹا بیان حلفی تو نہیں دے گا. لیکن حلف جو ہے نا وہ ہم نے اس کو اتنا ڈاؤن گریڈ کر دیا ہوا ہے کہ وہ سیریس ایشوز. اچھا میرا صرف لاسٹ سوال میری طرف سے. اچھا اب آپ نے جس طرح پہلے مینشن کیا کہ کوریئر سروس جو ہے وہ بڑا کاسٹ افیکٹو پڑے گا کلائنٹ پہ. دوسری طرف جس پہ سب سے میرے خیال میں سب سے زیادہ کرٹیسزم یہ آ رہا ہے وہ ہے جب آپ نوٹس یا سمن بھجوانے ہیں اس کے ساتھ کاپیز, چاہے وہ پلین کی کاپیز پہ لیکچرس کی کاپیز. آپ نے بھی بڑا رائٹلی اس کو آپ نے خود ہی مینشن کیا, جو پارٹی جہاں پہ زیادہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ عموماً سول میں جو پارٹیشن کے سوٹس ہوتے ہیں پرانے, اس میں معمولی بات ہے 20 25 30 پارٹیز کا ہونا ایک معمولی سی بات.
تو پھر کیا وہاں پہ جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ ایک لیٹنگ بہت زیادہ نہیں پڑ جائے گی کہ ایک وہ مقدمہ کرے پھر اس کو کاپی. آپ نے ایک اور چیز مینشن بڑی اچھی کی, اب آپ نے بتایا کہ 1-2 ڈیٹس تو ہوتی نہیں نا, 1.5 سے 4-5 جو ہے نا وہ ڈیٹس صرف اور صرف سمن پہ نکل جاتی ہیں, تو اس سے جتنے پیسے وکیل نے لینے ہیں اتنے برابر اس نے فوٹو کاپیز پہ لگا دیے. تو شاید یہ مین کرٹیسزم ہے جو آ رہا ہے اس سارے معاملے میں. میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ڈیفینڈنٹ کو سمن علیحدہ سے جائے گا, اور قانون میں آج سے نہیں لکھا ہوا. دیکھیے اس بات پر تھوڑا سا اسامہ صاحب غور فرمائیں. 1908 سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سمن کے ساتھ پلینٹ کی کاپی تو جائے گی. جاتی ہے؟ نہیں جاتی. ہمارے جو انیکسز کے 20 صفحے ہیں وہ آپ کو بہت دکھ رہے ہیں, لیکن یہ تو 1908 سے لکھا ہوا ہے کہ پلینٹ کی کاپی ساتھ جائے گی. اور مائنڈ یو فوٹو کاپی آئی ہے 90s میں جا کے, اس سے پہلے یا ٹائپ ریٹن کاپی ہوتی تھی یا ہینڈ ریٹن ہوتی تھی. تو اس وقت تو کسی نے کہا جی 20 ڈیفینڈنٹ ہے, میں 20 ہینڈ ریٹن آپ کو پلینٹیں کہاں سے لا کے دوں. دیکھیں یہ ان بلٹ ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ناٹ آن بہاف آف دا رولز کمیٹی, رولز کمیٹی اپنا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے, لیکن میں چونکہ ممبر تھا اس رول کمیٹی کا, میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کورٹ عقل استعمال کر کے فہم و فراست سے اگر دیکھے کہ ایک ہی ایڈریس پر جا رہا ہے تو وہ کبھی ایک جو مین پرنسپل ڈیفینڈنٹ ہے اس کے ساتھ کاپی انیکسز لگا دو, بقایا کو صرف سمنز بھیج دو. اور یہ ابھی بھی جب کبھی بھی رولز کمیٹی بیٹھے گی اس کو سوٹیبلی آئی ایم شیور کہ وہ کنسیڈر کریں گے اس کی امینڈمنٹ. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن ابھی میں چونکہ اگلے لیکچر کے انتظار میں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بینیفیشل ایفیکٹ کیا ہے. اس کا بینیفیشل ایفیکٹ حضور یہ ہوگا کہ آپ کو ریٹن سٹیٹمنٹ کی تاریخ قانون میں تھی نہیں, اگلی تاریخ سے پہلے ڈیفینڈنٹ نے ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرنا تھا. ہم نے تاریخیں مقرر کرنی شروع کر دی, پھر ہم نے موقع دینے شروع کر دیے, پھر ہم نے ایسا قانون بنایا کہ یہ آخری تاریخ پر چونکہ اس کو وارننگ نہیں دی تھی لہذا ڈیفینس ٹائپ 6 سال 10 سال اس میں ضائع ہو گئے. یو سی ایوری جس نے بھی یہ سی پی سی بنائی تھی ہیٹس آف ٹو ہیم, اٹ از اسٹل اے ورکیبل کوڈ. دیکھیے 112 سال گزر گئے, اتنا سسٹم چینج ہوا ہے, قانون بدلے ہیں, لیکن یہ ایک کانسٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دس واز اے گڈ ڈرافٹنگ. لیکن اب چونکہ حالات میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی. لہٰذا یو آر رائٹ کہ فوٹو کاپیز پر بہت زیادہ پیسے لگ سکتے ہیں, لیکن اگر یہی سوچیں پرزیوم کریں کہ کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک ہی ایڈریس پہ جا رہے ہیں تو 10 کاپیاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے یا 50 کاپیاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. پرنسپل ایک کو بھیج دو, بقایا کو سمنز بھیج دو, پھر چل جائے گا. چل تو ایسا بھی جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ تھا سمن پہ ہمارا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جو ہوگا ہمارے ریٹن اسٹیٹمنٹ پہ. سر تھینک یو ویری مچ.